الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 سے 91 تک۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح کے اندر عہد اور میثاق لے رہے ہیں کہ آپ کے زمانے کے اندر اگر میرا آخری نبی آیا تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں یعنی دعوت و تبلیغ کے بارے میں آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور جس نے ایسا کیا تو میں اس کا گواہ ہوں، اور جس نے اس سے منہ پھیرا تو وہ نافرمانوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب کہ لیا اللہ نے میثاق النبیین عہد نبیوں سے، لما آتیتکم کہ جو کچھ میں دوں تم کو، من کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت میں سے، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس، رسول ایک پیغمبر، مصدق لما جو تصدیق کرے اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد کرنا۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور قبول کیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ اس بات پر، اسری میرا عہد۔ قالوا وہ بولے یعنی پیغمبر جتنے بھی نبی وہ بولے، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا فرمایا تو اب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں خود تمہارے ساتھ، مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہوں میں سے ہوں۔ اور اے لوگوں اس واقعے کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور تبلیغ حق میں اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا یہ عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کے گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پھر جو روگردانی کرے یا منہ پھیرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک سو وہی ہے هم الفاسقون نافرمان۔ پھر جو کوئی اس کے بعد منہ موڑ لے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ پھر کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین، یبغون چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ حالانکہ اسی کے فرما بردار ہے، من فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہے، والارض اور جو زمین کے اندر ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور مجبوری سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجعون اور سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا یہ کوئی اور راستہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں چاہے یا نہ چاہے اسی کا فرما بردار ہے، اور بالآخر سب اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے آپ، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہم پر، وما انزل اور اس پر جو نازل ہوا علی ابراہیم علیہ السلام پر،
و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اس کی اولاد پر، وما اوتیا اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور سب نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک میں، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو مسلمون اسی کا حکم مانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے، اور ہم اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ اور جو کوئی چاہے غیر الاسلام سوائے اسلام کے دین کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، منہ اس میں سے اس سے، وَهُوَ اور وہ فی الآخرۃ آخرت کے اندر من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہاں ہو تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ کیف کس طرح یہدی اللہ ہدایت کرے گا اللہ تعالیٰ قوماً ایسے لوگوں کو کفروا جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم بعد ان کے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی تھی، ان الرسول کہ یہ رسول کہ یہ پیغمبر حق برحق ہے، وجاءہم البینات اور آ چکے ان کے پاس واضح دلیلیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو اقرار کر چکے تھے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس ان کی نشانیاں بھی آ گئی تھی۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم اور ایسے ہی لوگوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم کہ ان پر ہو لعنت اللہ لعنت اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی۔ اور ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، خالدین فیہا اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین مگر جنہوں نے تابوا توبہ کر لی، من بعد ذالک بعد اس کے، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین بلا شبہ جو لوگ کافر ہو گئے، بعد ایمانہم بعد اپنے ایمان لانے کے، یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر بڑھتے رہے، کفرا اپنے کفر میں، لن تقبل ہرگز قبول نہ کیا جائے گا توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور وہی ہیں ہم الضالون گمراہ۔ یعنی یقین جانو کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہو گئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، من احدہم ملء الارض کسی ایک سے بھی زمین پر ذہباً سونا،
وَلَوِ افْتَدَىٰ اور اگرچہ فدیے میں دینا چاہے بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں لہم جنہیں عذاب علیم عذاب دردناک ہوگا، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کا من الناصرین کوئی مددگار۔ یقین کر لو کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، اگر وہ پوری زمین کے برابر سونا بھی بطور فدیہ دینا چاہے تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور انہیں عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہ ملے گا، ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ ہم سے یہ قبول کیا جائے اور ہمیں اس عذاب سے پناہ دی جائے، تو پھر بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کافر دنیا کے اندر نیک کام کرتے ہیں، یعنی رفائی کام کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو کیا ان کا اجر ان کو آخرت کے اندر دیا جائے گا؟ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کافروں کا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی دنیا کے اندر وہ اچھے کام اگرچہ کر لے لیکن آخرت میں ان کا اس دنیاوی نیک کاموں کا اجر ان کو نہیں دیا جائے گا، یعنی ان کو اس کا نفع نہیں ملے گا، وہ اپنے اس نیک عمل سے متنفع نہیں ہو سکتے، بخلاف مسلمان کی کہ مسلمان اگرچہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور یہی نیک اعمال اور انفاق فی سبیل اللہ آخرت کی مناسبت سے اس کے لیے اجر کا مستحق ہے اور یہ اس سے متنفع ہو سکتا ہے، اور یہ اسی اپنے دنیاوی زندگی کے اندر اس نے اپنے طرف سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کیا، تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ متنفع ہو سکتا ہے، لیکن یہ کافر دنیا کے اندر متنفع نہیں ہو سکتا اور نہ یہ اپنے دنیاوی زندگی کے کیے ہوئے نیک عمل کی وجہ سے یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا آیتوں کا، ربہم اپنے رب کی، ولقائی اور اس کی ملاقات کی، فحبطت اعمالہم پس ضائع ہو گئے ان کے عمل، ولا نقیم لہم پس ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے یوم القیامت قیامت والے دن وزنا مطلب اعمال، یعنی ان کے عمل کی بدولت اس کو اعمال نامے کے اندر نہیں تولے جائے گا۔ ذالک جزاؤہم یہ ان کی سزا ہوگی جہنم و دوزخ کے اندر، بما بدلے اس کے جو کفروا انہوں نے کفر اختیار کیا، واتخذوا اور بنایا آیاتی ہماری آیتوں کو، وہ رسولی اور پیغمبروں کو ہزوا مذاق کا ذریعہ۔ اسی وجہ سے کافروں کے دنیا کے اندر جو نیک عمل کیے ہوں گے ان کا بدلہ ان کو آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔